السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 84واں سبق ہے۔ کل 6 دسمبر کی تاریخ تھی، اور جیسے ہی 6 دسمبر کی تاریخ آتی ہے، مسلمانوں کے سامنے بابری مسجد کی شہادت کا وہ کالا دن آ جاتا ہے، جس دن RSS، وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے دنگائیوں نے ایک وقت میں بابری مسجد پر حملہ کر کے آج سے 23 سال پہلے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ بابری مسجد کے شہادت کے دن ہم بابری مسجد کی تاریخ کو دہرائے۔ ہماری جو نوجوان نسلیں ہیں جن کی پیدائش 1980 کے بعد ہوئی ہے یا بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں، ان کو یہ بتائے کہ ہماری کوئی مسجد تھی اور ایسا ایسا اس کو شہید کیا گیا۔ اگر ہم ہماری نوجوان نسلوں کو ہماری تاریخ نہیں بتائیں گے تو ہمارا وہی حال ہوگا جو اسپین اور رشیا میں مسلمانوں کا ہوا تھا۔ اس لیے کہ قومیں بعد میں مرتی ہے، سب سے پہلے ان کی تاریخ کو ختم کیا جاتا ہے، اور جن قوموں کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ قومیں بھی دنیا کے صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے ہم ہمارے نوجوانوں کو بتائیں کہ 1527 کو مغل سلطنت کے جو بانی تھے ظہیر الدین محمد بابر، انہوں نے بابری مسجد کی بنیاد رکھی اور بابری مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد بابری مسجد میں مستقل اذان ہوتی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی تھی، یہاں تک کہ 450 سال تک بابری مسجد میں باضابطہ اذان دی گئی اور نماز پڑھائی گئی۔ کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا، کبھی کسی مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ مگر چونکہ جب ہندوستان آزاد ہو گیا اور ہندوستان کے ٹکڑے ہو گئے، تو اس وقت میں اس ملک کے اندر مسلمانوں کے دشمنوں کی ایک قوم پنپ رہی تھی، جن کو ہندو مہاسبھا کے لوگ کہتے ہیں۔ اس زمانے کے جو RSS ہندو مہاسبھا کے لوگ تھے، وہ جگہ جگہ پہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا کام کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی جن جن بستیوں میں آبادی کم ہو چکی تھی، اس کا فائدہ اٹھا کر ان مسجدوں پہ قبضہ کرنے کا کام کیا جا رہا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ بابری مسجد جس کے اندر 450 سال تک اذان دی گئی اور نماز ادا کی گئی، رات کے اندھیرے میں اس کے اندر مورتیاں لے جا کر رکھ دی گئی۔ صبح میں جب لوگ نماز کے لیے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مسجد کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی ہے۔ اس مسئلے پر اختلاف پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ کورٹ کے اندر پہنچ گیا۔ دنیا جانتی ہے کہ مسلمان دنیا کے سب سے امن پسند لوگ ہیں۔ بھلے ہی آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے نام پہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اوریجنل میں آتنکوادی اور دہشت گرد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، اور جو آج امن کا جو علم لے کر گھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر، وہ اوریجنل میں دہشت گرد ہے۔ مسلمان تو امن پسند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ کے اندر چل رہا ہے، تو جب تک اس کا کورٹ کے ذریعے سے فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک ہم صبر کریں گے۔ مگر RSS، وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے دہشت اور آتنکواد کا راستہ اختیار کیا، اور 1991 کے اندر LK اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اشوک سنگل نے پورے ہندوستان کے اندر چل کر ایک رتھ یاترا نکالی، اور ہندوستان کے وہ لوگ جن کو کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، رہنے کے لیے چھت نہیں تھا، جن کو سب سے زیادہ روٹی، چھت اور گھر کی ضرورت تھی، ان لوگوں کو مندر کا نشہ پلایا اور ان سے کہا کہ رام مندر بنائیں گے اور بابری مسجد کو گرائیں گے۔ بس مندر کا نشہ ان کے اندر پھیلا کر پورے ملک میں نفرت کی ایک ہوا چلائی مسلمانوں کے خلاف میں، اور یہ مسلمان بیچارے بھولے بھالے جو کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے امن کے راستے سے، ان لوگوں نے آتنکواد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کو غفلت میں رکھ کر اچانک سے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کے اوپر حملہ کر دیا، اور وہ بابری مسجد جس میں 450 سال تک نماز ادا کی گئی تھی، وہ بابری مسجد کو شہید کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ میں دھوکے کا معاملہ کیا۔
بابری مسجد کی شہادت کے بعد جگہ جگہ پر مسلمانوں پر حملے شروع ہو گئے، مسلمانوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جانے لگا، مسلمانوں کی دکانیں جلائی گئی، مسلمانوں کے بڑے بڑے مارکیٹ جلا دیے گئے، مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا پورے ملک میں۔ صرف BBC لندن کی رپورٹ کے مطابق بامبے شہر کے اندر صرف اس وقت میں 15,000 کروڑ روپے کا مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور جو جانے گئی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مینارہ مسجد کے اوپر فائرنگ کی گئی، مینارہ مسجد کے بالکل سامنے جو تاج بک آفس ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا، وہاں پر فائرنگ کی گئی۔ مسلمانوں کے جتنے علاقے تھے وہاں پہ دنگائیوں کو گاڑیاں بھر بھر کر لا کر مسلمانوں کے اوپر حملے کرائے گئے، اور پورے ملک میں مسلمانوں کی کروڑوں کی املاک کا نقصان کرایا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنے دنگا کرنے والے تھے اور بابری مسجد کو شہید کرنے والے تھے ان سے ایسا بدلہ لیا۔ وہ نرسنہا راؤ جو اس وقت میں وزیر اعظم تھا، وہ اگر چاہتا تو بابری مسجد کو پوری سیکیورٹی دے سکتا تھا، لیکن اس نے بابری مسجد کی سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں کیا، بلکہ RSS وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے دنگائیوں کو کھلے عام چھوٹ دے دی۔ پورے دن تک وہ بابری مسجد پہ ننگا ناچ کرتے رہے اور اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اللہ نے اس کو ایسے ذلیل کیا، مرنے سے پہلے اس کو ایڈز کی بیماری ہو گئی، اور ایڈز کی بیماری میں وہ بستر پہ ایڑیاں رگڑتا رہا، یہاں تک کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ مرنے کے بعد جب اس کو جلایا گیا تو اس کی آدھی لاش جلی، اور آدھی لاش کو کتے لے کر ادھر سے ادھر پھر رہے تھے۔ یہ میں نے ایک انگریزی نیوز پیپر کے اندر پڑھا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا کام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذلیل بیماریوں میں ان کو مبتلا کیا کہ ہر 2 مہینے میں اس کے بدن کا بلڈ چینج کرنا پڑتا تھا۔ اگر بلڈ نہیں چینج کرے تو اس کے بدن کے اندر جو ہے سڑان شروع ہو جاتی تھی۔ اللہ نے اس کو بلڈ کینسر کی بیماری دے دی، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے ایسے ذلیل کیا اس کے بیٹوں کے ہاتھ سے۔ میرے ایک پہچان والے اس کے تعلقات میں اس کے یہاں پہ آنا جانا تھا، وہ بتانے لگے اس کے سگے بیٹے جوتے نکال کر اس کو مارتے تھے اور بولتے تھے کہ بڈھے جلدی مر، بولے تو جلدی مرے گا تو کم سے کم ہم کو گدی پہ بیٹھنے کا موقع ملے گا، تیری وجہ سے ہم کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ جس نے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا تھا، اللہ نے اس کے بیٹوں کے ذریعے سے اس کو ذلیل کیا، ایسی موت اس کو دی کہ 6 مہینے پہلے سے اس کا دانا پانی بند ہو چکا تھا۔ جیسے ایک کھجلی والے کتے کو موت آتی ہے، اللہ نے ویسی موت دے کر دنیا سے اس کو ذلیل و خوار کیا۔ اور اس کے بعد یہ جو لوگ تھے LK اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اشوک سنگل، جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم لوگ بابری مسجد کو شہید کرا کر رام مندر کے نام سے لوگوں کے اندر نشہ پھیلا کر کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ LK اڈوانی کو وزیر اعظم کا سب سے بڑا امیدوار سمجھا جاتا تھا BJP کی طرف سے، مگر اللہ نے اس کو بھی گدی سے محروم کر دیا، جس کے لیے اس نے یہ ساری سازشیں رچی تھی، اور خود اپنے پارٹی میں ہی اس کو اتنا ذلیل و خوار کر دیا کہ اس کے جونیئر آگے بڑھ کر کرسیوں پر سوار ہو گئے، اور وہ اب قبر میں پیر لٹکا کر صرف موت کا انتظار کر رہا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہے۔ دھوبی کے کتے سے برا حال ہو چکا ہے، جیسے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، ایسے ہی اس کا حال آج ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے شہروں سے بستیوں سے جا کر بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے اس پر حملے کیے تھے، اللہ نے کسی کو بھی سکون سے نہیں رکھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں جن کو ایسی بیماریاں ہو گئی، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی لولا ہو گیا، کسی کو ایڈز کی بیماری ہو گئی، کسی کو کینسر کی بیماری ہو گئی۔ اور میں خود ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جس نے لوگوں کو ورغلا کر ریلوں میں بھر کر لے کر گیا تھا، اس کی بیٹی ایک دلت کے ساتھ میں بھاگ گئی، اور بیٹی دلت کے ساتھ میں بھاگ گئی، اور میں RSS کا اتنا بڑا لیڈر ہوں اور میری بیٹی بھاگ گئی بول کے وہ غم میں اس آدمی نے خود کے آنکھ پر پورا راکٹ ڈال کر جلا کر اپنے آپ کو مار دیا۔ اللہ نے اتنے ذلت کی موت اس کو دی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے گجرات میں بھی دنگے بھڑکائے تھے، اس میں سے میں نے کل ایک میرے گجرات کے دوست تھے، انہوں نے مجھے ایک رپورٹ بھیجے جس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ بابو بجرنگی جس نے 2002 کے اندر گجرات میں دنگے کرایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی ایسا عذاب نازل کیا،
اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی ہے اور اب وہ دیکھنے سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ بھلے ہی مسلمان بیچارے یہاں پر دبے ہوئے ہو، سہمے ہوئے ہو، وہ کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمان پہ بیٹھا ہے ایکشن لینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایکشن لیا کہ جن جن بستیوں سے بابری مسجد کو توڑنے کے لیے لوگ گئے تھے، ان بستیوں پر زلزلے آئے، اللہ نے وہ پوری بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، اور جتنے مسلمان دنگوں میں شہید نہیں کیے گئے تھے، اس سے 10 گنا زیادہ ان زلزلوں کے اندر مارے گئے۔ ان کی بستیاں اجاڑ دی گئی۔ کچھ بستیاں تو ایسی تھیں، وہ بستیوں کا نام و نشان بھی اللہ نے دنیا سے ختم کر دیا۔ یہ وہ بستیاں تھیں جہاں کے لوگ گاڑیوں میں بھر کر بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بابری مسجد کا معاملہ ابھی بھی کورٹ کے اندر ہی چل رہا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ہماری مسجد جہاں پر شہید کی گئی تھی، ہم اس جگہ پر مسجد کو دوبارہ بنا کر رہیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر مسجد ہوتی ہے وہاں پر 7 زمینوں کے نیچے تک وہ مسجد ہوتی ہے اور 7 آسمانوں تک وہ مسجد ہوتی ہے۔ مسجد کی جگہ پر اگر کوئی دوسری چیز کو تعمیر کرے گا، مسلمان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، 1992 کی جو بات تھی وہ الگ تھی، اب کی بات الگ ہے۔ اب اگر ہمارے مسجد پر کوئی انگلی اٹھائے گا یا اس جگہ پر مندر بنانے کی بات کریں گا تو مسلمان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ تاریخ بتاؤ کہ ہماری جو بابری مسجد ہے، ہم کو اس کو دوبارہ تعمیر کر کے سجدوں سے آباد کرنا ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں ایسے ہی جوش پیدا فرمائے، جذبہ پیدا فرمائے، اپنے مسجدوں سے محبت پیدا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو دوبارہ بابری مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ دیکھو، یہ اصلاح معاشرہ کا ہمارا جو پروگرام ہے، یہ کوئی خالی بیان ریکارڈ کر کے بھیجنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہمارا مشن ہے مسلمانوں کو متحد کرنے کا اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کا۔ اس کے لیے اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس سے جوڑو، اور زیادہ سے زیادہ اس کے میسج سارے گروپس میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فارورڈ کیا کرو، کیونکہ میرے پیچھے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ میں صرف جتنوں کے میرے پاس میں نمبر ہے میں ان کو براڈ کاسٹ سے بھیج دیتا ہوں۔ ہر گروپ کے اندر میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس میں اتنا وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اس مشن کو اور مضبوط بنائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے ذریعے سے ہر بستی میں، ہر شہر میں ایک ایسی ٹیم ہو مسلمانوں کی جو مسلکوں سے اوپر اٹھ کر صرف یہ درد رکھتے ہو کہ ہم کو اپنی قوم اور ملت کے لیے کام کرنا ہے، جن کے اندر اتنے براڈ مائنڈڈ اور جو اتنا اوپر کا سوچنے والے ہیں، ایسے تمام لوگوں کی ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔